اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم بارک علی محمد۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ ہمیں اس چیز کی ہمیں حکم دیتا ہے جو چیز ہماری مفاد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی بات کا حکم ہمیں نہیں فرمائیں گے، نہ فرمایا ہے کہ جس میں ہمارا نقصان ہو۔ اگرچہ بظاہر ہمیں کچھ نقصان نظر آئے، لیکن ہوتا ہے فائدہ اس میں۔ جس طرح بچہ نہیں جانتا، باپ اس کے لیے ایک خرخواہ باپ جو ہوتا ہے سمجھدار بھی ہوتا ہے، خرخواہ بھی ہوتا ہے، تو ایسا باپ وہ اس کے لیے وہ چیزیں تجویز کرے گا جو اس کے لیے مفید ہو۔ لیکن چونکہ بچہ ہے، وہ نہیں جانتا، وہ بس ضد ہوتا ہے کہ مجھے انگارہ دے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ انگارے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مجھے انگارہ دے دو۔ تو باپ چاکلیٹ دیتا ہے، انگارے سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں ہمیشہ وہ حکم دیتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بعض احکامات، بعض حالات، بعض چیزوں کو، بعض واقعات اس کو تم برا سمجھو گے، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان آیاتوں میں، اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا اور فرمایا، امانت کا حکم دیا کہ امانت داروں کی حوالے کر دو۔ جس کی جو حق ہے اس کا حق اس کو پہنچا دو۔ امانت حق ہوتا ہے۔ جو امانت تمہارے ذمہ ہے اس کے جو حقدار ہوتا ہے وہ اس کو پہنچاؤ۔ آگے اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ امانت آدمی تو کہتا ہے کہ میں دھاندلی کروں مجھے فائدہ ہوگا، میں رشوت لے لوں مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اچھی نصیحت کرتا ہوں تم کو، ان ساری چیزوں تم امانت کو اختیار کرو۔ تو امانت کو اختیار کرو گی، امانت کو تم ادا کرو گی، تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ تمہارا دل امن میں ہو جائے گا۔ اس سے کتنے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل امن میں ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فطرت سلامت رہ جائے گی۔ ہر چیز فطرت پر اس وقت تک قائم رہتی ہے جب
اس کا جو وہ امانت دار ہو. لیکن چونکہ مخلوق تو جو ہے دوسری مخلوقات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی فطرت پر پیدا کیا ہے. وہ اپنی فطرت میں گڑبڑ نہیں کر سکتے. وہ فطرت میں گڑبڑ پر فطرت پر چلنے پر مجبور ہے. شاد کی مکھی شاد بنانے پر مجبور ہے. گندگی کی مکھی گندگی کے کھانے پر مجبور ہے. وہ مجبور ہے. اس کی وہ خوراک ہے. طبعی خوراک ہے اس کا وہ. لیکن انسان جو ہے اگر وہ بے ایمانی کرتا ہے تو پہلے اس کا دل خراب ہو جاتا ہے. اس کے دل سے امن اٹھ جاتا ہے تو یہ بے اطمینانی کا شکار ہو جاتا ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بے چینی، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان امانت کو چھوڑ دیا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جس گھر کے اندر امانت ہوگی وہ گھر امن میں ہوگا. وہ بگاڑ سے بچ جائے گا. اس کے اندر بگاڑ قطعاً نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حقوق ادا کرتے ہیں. بگاڑ سے بچ گئے. جس علاقے کے اندر، ضلع کے اندر، صوبہ کے اندر، ملک کے اندر امانت ہوگی وہ ملک امن میں ہو جائے گا. بد امنی اس کے اندر نہیں آئے گی. فساد اس وقت آتا ہے جب امانت نہیں ہوتی. یہ جو آپ فساد دیکھتے ہیں اس کی وجہ انسان کی خود بے ایمانی ہے. انسان بد امن بن گیا خود. باہر سے ہم پر اللہ تعالیٰ نے فساد کو نہیں توپتا. اللہ تعالیٰ انسان پر نہایت مہربان ہے. پوری دنیا ہمارے لیے بنائی، پوری دنیا ہمارے لیے سجائی. پوری دنیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں عدل و قسط کا نظام رکھا تاکہ یہ انسان کی فائدے میں آ جائے. پھر وہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے. تکلیف اس وقت پہنچتی ہے کہ آدمی اپنے ذمہ داریوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ کبھی کبھی ٹریفک بند ہو جاتی ہے. یہ ٹریفک کیوں بند ہو جاتی ہے؟ آپ گاڑیاں چلتی ہیں، یہاں سے بھی گاڑی جاتی ہیں، وہاں سے بھی جاتی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے رفتار سے چلتا ہے، اپنے رخ پر چلتا ہے، آگے کی کوشش نہیں کرتا تو ٹریفک جانے میں نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ٹریفک بند ہو جاتا ہے. تو اس طرح انسان جب بد امنی پر آ جائے، ایک آدمی آ جاتا ہے تو ہمارا انسان کی گاڑی رک جاتی ہے. تو امن خراب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا اپنا ہاتھ ہے. امن ہم سے باعث خراب نہیں ہوا ہے. امن جو خراب ہو چکا ہے یہ ہم نے اپنے اندر سے خراب کر دیا. ہم نے کبھی رشوت کی چلائی، کبھی بے انصافی کی، کبھی ظلم کیا. یہ ساری خیانت کی شکلیں ہیں. تو اس سے کیا ہو گیا؟ امن برباد ہو گیا. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم حقداروں کو ان کا حق پہنچا دو. امانت جو امانت تمہارے ذمہ ہے، جو حق تمہارے ذمہ ہے، جو کسی کا حق بنتا ہے اس حق کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی میں یہ بہت اچھی نصیحت ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ اچھی نصیحت کرتا ہے. اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہم نے امانت کا مفہوم اتنا سمجھا ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ رقم دیا کہ تقسیم کرو اور ہم نے ٹھیک تقسیم کیا. یقیناً یہ امانت ہے کہ تم ٹھیک تقسیم کیا، حقداروں کو پہنچایا. یہ امانت ہے. ہمارے پاس کسی نے رقم رکھ دیا کہ اس کو مجھے لینا ہے،
لیکن میں آپ کے ساتھ امانت رکھتا ہوں، اس امانت کو میں نے اپنے وقت پر دے دیا. یہ کیا ہے؟ یہ واقعی امانت ہے، دے دیا. لیکن امانت کی صورتیں اسلام میں وہ بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے. قرآن مجید کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین، میں آنکھ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ بد نظری ہے. اب اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ یہ بھی خیانت ہے. یہ آنکھ کی خیانت کرتی ہے، خائن ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، غلط نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ بےایمانی کرتی ہے، یہ خائن ہو گئی. یعلم خائنۃ الاعین. اور دلوں میں کسی کے لیے برائی کے ارادے رکھنا، زبان سے اچھی اچھی باتیں کرنا، لیکن دل میں آپ نے اس کے لیے کوٹ ڈالا، دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سنبھالی ہے، آپ نے دل میں یہ بات پکی کہی ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس باتوں کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، جو تمہاری سینے جس چیز کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. ان خیانتوں سے بچیں. آدمی کبھی کبھی اپنے بستر کے اندر پڑا ہے لیکن وہ دوسروں کے گھروں میں گھومتا ہے، خیانت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ تم پڑے تو اپنی بستر پر ہو لیکن دوسرے کے گھروں میں جا جا کر کے کیا کرتے ہو؟ جانگتے ہو، قصداً ارادتاً اس پہ اپنا کیا مزہ لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تمہاری نیت خراب ہے کسی کے لیے، نماز پڑھتے ہو خدا کے لیے نہیں مخلوق کے لیے پڑھتے ہو، تو یہ خیانت کرتے ہو تم. اس طرح یہ ساری چیزیں یہ قرآن مجید تو کہتے ہیں کہ تمہارے سینوں کے اندر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس خیانت سے بھی بچو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو. جو تم کو ظاہر ہے اس سے بھی بچو، اس میں خیر ہے ہمارا. آپ سے کوئی آدمی مشورہ پوچھتا ہے کہ مشورہ مجھے دے دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ امانت دار ہے، اس کے پاس امانت رکھی گئی. مؤتمن، اس کو امانت سونپی گئی، حوالے کر دی گئی. اگر وہ مشورہ جو اس کی دل میں جو خیر ہے اس کے لیے اس کے مطابق مشورہ دیتا ہے تو یہ آدمی امین ہے اس مشورے میں. اگر اس کے دل میں کوئی اور بات ہے کہ یہ بات ملک کے لیے یا قوم کے لیے یا جماعت کے لیے یا گھر کے لیے، اس کے خود ذات کے لیے، ذاتی مشورہ بھی ہوتا ہے، خیر دوسری چیز میں ہے، لیکن وہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو ہاں میں ہاں ملانے کے لیے. جس طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشورے میں پہلے سے ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، منصوبہ بندی کرتے ہیں. پہلے سے ایک منصوبہ بناتے ہیں، پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. یہ حکومتیں بھی کرتی ہے، اس لیے مشکل میں پھنس جاتی ہے کیونکہ مشورہ نہیں ہوتا، وہ سازش ہوتی ہے. مشورے سے پہلے جو مشورہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سازش ہے. آپ نے خود منصوبہ تیار کیا ہے اور اب دوسرے سے اس سے صرف پاس کرانا ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ جماعتوں میں بھی ہوتی ہے، یہ مدارس میں بھی ہوتی ہے، یہ حکومتوں میں بھی ہوتی ہے، اور اس سے لوگ نقصان کرتے ہیں کیونکہ مشورہ سامنے نہیں آ جاتا. وہ ایک آدمی کا ذہن سامنے آ جاتا ہے تو یہ جو مشورہ لیتا ہے یہ اس آدمی کی خیانت ہے. یہ خائن کون ہوا؟ میں اس لیے بتاتا ہوں صاف صاف کتاب کے، آپ لوگوں کی مشورے صحیح ہو، آپ لوگوں کے گھر صحیح ہو، آپ کو خیرخواہی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے. اب ایک آدمی پہلے سے ایک سازش کرتا ہے، ایک بات ذہن میں ہے اور اس کے لیے ایک میدان بناتا ہے اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کے ذہن بناتا ہے. پھر کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پھر بیٹھ جائیں گے تو یہ بھی مان جائیں گے. تو یہ آدمی جو اس طرح مشورہ لیتا ہے یہ مستشار خود خائن ہے، کیونکہ مشورہ نہیں طلب کرتا، یہ اپنا حکم کیا کرتا ہے؟ پاس کرانا چاہتا ہے. اور جو بیٹے ہیں اگر اس کے ذہن میں دوسری بات ہو کہ نہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، گھر کے لیے، مدرسے کے لیے، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، فلان فلان، یا خود اس کی ذات کے لیے، فائدہ دوسری چیز میں ہے، تو اگر وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، مثلا سردار ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، بڑا افسر ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، جماعت کا قائد ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، مدرسے کا محتمم ہے اس کی خوش کرنے کے لیے، گھر کا بڑا ہے اس کی خوش کرنے کے لیے وہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو یہ خائن ہے. المستشار مؤتمن، اس پر اعتماد کیا گیا تاکہ وہ اپنے دل کی بات، فائدے کی بات جو اس کے دل میں ہے وہ مجھے بتائیں. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یا چپلوسی میں آیا یا کہے گا کہ اگر میں نے کہا کہ یہ مشورہ میرے نزدیک بات ایسی ہے، ایسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو مجھے جماعت سے نکال دے گا، مجھے حکومت سے نکال دے گا، مجھے کیا وہ میں اپنے والد صاحب کے گھر کے والد صاحب کی نظروں کے سامنے گر جاؤں گا، یا آپ ہمارے بیٹوں سے پوچھے، ہمارے ساتھیوں سے پوچھے، یا آپ کے سامنے ہیں یہاں تو الحمدللہ ہمارے کافی ساتھی ہے جو مشورہ بھی کرتے ہیں، چلتے ہیں، اس سے پوچھیں کہ کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی مشورے میں وہ اس کو اجازت نہ دی گئی ہو کہ تم مشورہ نہ دو. قبول کرنا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دلائل کو دیکھا جائے گا، شخصیت کو دیکھا جائے گا، لیکن ہمیں کوئی ایک واقعہ سنائیں کہ اس نے حکم کیا ہو. حکم وہی سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ وہی. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ وحی ہے یا مشورہ ہے؟ اگر مشورہ ہوتا تو ٹھیک ٹھاک مشورہ دیتے، اگر حکم ہوتا کہ وہی ہے بس وہی تو وہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن یہ ہماری بربادی آئی ہے، یہاں بھی ہم خیانت کرتے ہیں. ہم میں سے جو بڑا ہوتا ہے یا بڑوں کے کیا ہوتا ہے، چپلوس ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا حکم نہ ماننا، میرے مشورے کہ میرے کو قبول نہ کرنا، یا میں جو ذہن میری بات ہے اس پر سواد نہ کرنا، اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہماری تحقیر ہے. تو یہ فرعون ہے. کون ہے؟ یہ فرعون ہے. فرعون کے اور اندر فرعون نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ دنیا میں نہیں بنائی ہے، ورنہ لوگ اس کو تان دیتے، کیا تو ہمارے سامنے پیشاب کر دیتے، تم کیسے خدا ہو؟ تم نے کیسے خدا بنایا؟ تم نے کیسی دنیا بنائی ہے؟ تم تو ہمارے نزدیک جو بڑی بوڑھی بوڑھی ہوگی وہ کہتے تو ہمارے ہاتھ نزدیک سامنے کیا ہو جاتے، وہ پمپر میں پیشاب کر دیتے. کوئی اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اصل کہتے ہیں کہ جو بات میں کہوں کیا ہے
بس وہ حرف آخر ہے وہ ٹھیک ہے، باقی ساری غلط. خدا کیسے کہتے ہیں جو بات کہے کہ وہ ٹھیک ہے. تو فرائض تقریباً سب ہے، ساری فرعون ہے، لیکن کسی کو فرعونیت کا موقع ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. ہمارے پشتو کی مثال تھا 4 سال فرعون دا خود دو غیون خور دا هر سړی فرعون دا خو د 2 غویانو خار ده، ځکه چې مخکې چا سره 2 غویان پرته وو، 2 غویان بس هغه بادشاہ ہو، هغه بادشاہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی فرعون ہے لیکن 2 بیلوں سے خوار ہے. اس کے پاس 2 بیل نہیں ہے. پہلے زمانے میں جس کے پاس 2 بیل ہوتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بڑا بادشاہ ہوتا تھا. تو المستشار معتمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے 2 شخص مانگتے ہیں 2 شخص، ایک فلان اور ایک فلان. اب مشورے میں آپ یہ بھی نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صاف صاف نہیں کہیں گے. اگر آپ صاف صاف نہیں کہیں گے، اگر نام نہیں لوگے تو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے فلان بھی مانگتا ہے اور فلان بھی مانگتا ہے. دونوں رشتے کے پیغام بھیجا ہے، میں ان دونوں میں سے کس سے شادی کروں؟ یہ مشورہ تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ فلان تو ہاتھ کا تنگ ہے یا تنگ دست ہے، اور یہ عورت بڑی سخی ہے، ہر جگہ ہر وقت پیسے لگائے گی اور یہ اس ساتھ گزارا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے وہ سخت طبیعت کی ہے، اور یہ عورت بھی بڑی ذہین ہے، یہ بھی سخت طبیعت کی ہے. تو یہ دونوں گرم تار ہو جائیں گے تو آپس میں کیا ہو جائے گا؟ مست اس کا نہیں بنے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے فلان. اب یہاں اس نے کہا کہ یہ غیبت نہیں، کیونکہ وہ آپ اس کی خیرخواہی کرتے ہیں. خیرخواہی کرتے ہیں کیوں؟ وہ جو ہے اس کے کندھے پر ڈیس ہوگا. ڈیس جانتے ہیں؟ سوٹی، ہر وقت اس کے گدے پر سوٹی ہوگی، کوتک ڈنڈا اس کے کندھے پر ہوگا. مطلب یہ کہ تم بھی تیز ہو، وہ بھی تیز ہے، بس وہ پھر ڈنڈے کا ہو گیا ہمیشہ. اور جو دوسرا ہے وہ سالوک ہے، وہ تو تنگ دست ہے یا تھوڑا سا کم لگاتا ہے، اور آپ لگانے میں تھوڑا سا وہ زیادہ لگاتی ہو. تو میں آپ کو ایک اور بات آدمی بتاتا ہوں. پھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اسے شادی کرا دی. تو مشورے میں یہی بھی ہوتا ہے کہ اس کو کہو یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ حکم نہیں تھا، لیکن تاکہ مشورہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو. کہا ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. قبول کرے گا؟ انہوں نے کہا کرے گا انشاءاللہ. یعنی آپ ہمارے لیے راستہ وہ ہے جس پر نبی کریم سے چلے ہیں، جس نے ہمیں قرآن نے بتایا ہے. قرآن مجید میں نے مشورے پر اس لیے زیادہ زور دیا کہ مشوروں میں آج کل انتہائی کوتاہی ہوتی ہے. چاہے حکومتی مشورے ہوتے ہیں، وہ جو اوپر وہ ایوان میں ہوتے ہیں، یہ مشورہ ہوتا ہے. یہ مشورہ ہے. ایک بات کرتے ہو کیا منظور یہ کوئی مشورہ ایسا ہوتا ہے؟ تو اس خدا رکھ کر یہ ہماری جماعت و جمعیتوں میں جو مشورے ہوتے ہیں کہ وہ مشورہ ہوتا ہے. حالانکہ قرآن مجید نے مشورے کو اتنی بڑی اہمیت دی ہے کہ پہلے فرمایا کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ انفاق کرتے ہیں. درمیان میں فرماتے ہیں، درمیان میں نماز کے بعد وہ امرہم شورا بینہم، وہ انتظامی امور میں وہ کیا کرتے ہیں؟
ہر چیز میں مشورہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا. یعنی دو حکموں کے درمیان یہ بڑا اہم اہمیت دی کہ کتنا بڑا اہم ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں کہ وہ کیا کریں. مشورے کا بہت آپ کو خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال المستشار مؤتمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی بیابان میں جا رہے ہیں اور ایک دوسری کو ادھر ادھر منہ کر کے پیچھے کی طرف مڑا کہ کوئی ہے تو نہیں. تو پھر اس کو ایک بات کہی. تو اس بات کا اس کے پاس یہ بات امانت ہو گئی. اس کو باہر نہیں پلائے گا کیونکہ وہ کہتا ہے وہ دوسروں کو نہیں سنانا چاہتا, اس لیے اس نے ادھر ادھر رخ موڑ دیا. ہاں اگر کسی کے ایسی بات ہو کہ کسی کو مسلمان کو اس کو ذلیل کرنا ہو یا اس کی عزت تار کرنی ہو یا مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہو, وہ بتا سکتے ہیں. اسی لیے کہ وہ ہمارے پاس مسلمان کی عزت کیا ہے, امانت ہے. اس کی عزت بچانا, ملک کو بچانا, یہ ہماری کیا ہے, یہ مسلمان ہے, مسلمانوں کا ملک کا بچانا مسلمانوں پر ہے. لیکن اگر کوئی ملک کو ایسا مشورہ دیتا ہے, ان کی سربراہوں کو ایسے مشورہ دیتا ہے کہ اب ٹھیک ہے, اور اس میں ملک کا نقصان ہو, وہ جانتا ہے کہ اگر ایسا کام ہو گیا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا یا ملک کو نقصان ہوگا, لیکن وہ صرف چیف کی وجہ سے یا اس کو اور مجھے نام بھی نہیں آتے, آج کس نے سکھا دیا کسی کا نام چیف ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, لکھا جاتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اب یہ جو ہوگا اگر اس کی جو ہم اس کو خوش کریں گے تو یہ نقصان کیا ہوگا, ملک کو نقصان ہوگا. گھر والا بڑے کا خیال رکھیں مشورے میں تو بڑے گھر کو تباہی میں ڈال دے گا. مدرسے کا محتمم کو کوئی چپلوسی کریں تو کیا ہو جائے گا, وہ مدرسہ نہیں رہ جائے گا. تو یہ ایک عام بات ہے. اسی لیے اس کی خلاف اگر کوئی سازش کرنا ہو, کس نے سازش کی ہو اور تمہارا دل اس پر مطمئن ہے کہ یہ سازش ہے, اس کو بتانا چاہیے کہ یہ سازش ہے تمہارے خلاف. اور پھر جو صراحتاً کہے, راستے میں جاتا ہے سازش کی بات کر رہی ہو تو اس کو بتانا چاہیے تاکہ وہ ملک یا مدرسہ یا آدمی کی عزت بچ جائے. آپ بھی کسی سے کار مانگا اور آپ کو خیال تھا کہ میں کوہاٹ تک پہ جاتا ہوں, لیکن کہا کہ میں دوابی تک جاتا ہوں. اب آپ کوہاٹ تک جاؤ گے تو دوابے سے لے کر کوہاٹ تک جو آپ یہ گاڑی استعمال کرتے ہیں, خائن ہے تم, اس میں خیانت کرتے ہو تم. اس بارے میں تھوڑا سا, یہ چونکہ علماء کا مجمع ہے اور اکثریت علماء کی ہے, طلباء کی ہے, ہم بھی اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں. گاڑی فائز کی ہے, اس کی اپنی نہیں ہے, وہ کرائے کی گاڑی ہے, اس نے دی ہے, مالک کی گاڑی ہے, مالک اور ہے, اس کو کہا کہ تم اس پہ کرایہ جو مل جائے تو پھر مجھے دیا کرو. اس کو تنخواہ دیتا ہے, وہ یہ تنخواہ دار ہے اور گاڑی اس کی نہیں ہے, اور یہ گاڑی یہاں جا رہی ہے, اس کو کوئی اجازت بھی نہیں ہے کہ بھئی تم جہاں بھی چاہو اپنے استعمال میں لاؤ. ایسا کون اجازت دے سکتا ہے؟ اب یہاں سے میں اس کے پاس مل گیا, میں نے اس کو کہا کہ فائز یہاں سے جانا ہے, مجھے گھر پہنچا دو تھوڑا. وہ ہمارا گھر اس کی روٹ سے, اس کی سڑک سے دوسری طرف ہے. اب اس میں جو مجھے مفت لے جائے گا بغیر پیسوں کے, یہ بیچارہ تو مجبوراً خائن ہے, کیونکہ مجھ سے ڈرتا ہوگا یا کہتے ہیں شرمی ہوگی, یا کہے کہ اس پر مجھے ثواب مل جائے گا, حالانکہ اس کو عذاب ملتا ہے.
لیکن میں خائن میں شمار ہوں گا، کیونکہ میں اس کی تیل جو تھا دوسری تیل لگائی، اس کے دوسروں کا تیل خرچ ہوا، زیادہ خرچ ہوا نا۔ اگر میں نے تیل کے پیسے ڈال بھی دیے تو اس میں مبلغ خرچ ہوا، وہ کس کا خرچ ہوا؟ مالک کا خرچ ہوا۔ اگر اس کا چلو مبلغ بھی ہم نے ڈال دیا تو اس کی جو گسٹ ہے انہیں پہ خراب ہوتی ہے، کس کی خراب ہو گئی؟ اس کے ہو گئے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ اس کو تم کرایہ دیا کرو۔ کیا دیا کرو؟ یعنی آپ لوگ آپ کو خشک مولا کہیں گے، کوئی بات نہیں، خشک مولا نہیں ہوں گے، آپ ٹھیک مولا ہوں گے۔ آپ کیا کریں؟ جب بھی ایسے کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو اس جگہ کی متناسب کرایہ آپ کو دے دیں گے۔ کرایہ میں خیر تخفیف ہو سکتی ہے، تو لوگ تھوڑا کم دیتے ہیں، کرایہ میں بھی ایسا ہوتے ہیں بھائی کتنے وہ کہتے ہیں 200 روپے، پھر کم کر دیں کہ چلو 80 پہ لے جاؤں گا، وہ چلو آپ 80 دے دیں۔ لیکن ایسی کسی کو مفت کار لے جانا، اس بیچارے کا اپنا کار نہیں ہے، تم اس کو لے جاتے ہو، تو یہ ہمارے ہاں بڑی کمزوری ہوتی ہے، اسی لیے ہماری کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ اس کا بڑا خیال رکھیں کہ کسی کا استعمال بغیر اس کی پوچھے نہ کریں، اس کا مالک بھی ہو، کیا ہو؟ اس کی مالک بھی ہو اس کا۔ تو بہرحال یہ امانت کی بہت بڑی وسیع میدان ہے، اس لیے اللہ العالمین جل جلالہ نے ہمیں ایک بات بتائی، الی اہلہا، کہ تم اس کی اہل کو دے دو، مطلب ہے کہ جو تمہارا ذمہ کچھ بنتا ہے اسی کو دے دو، یا جو جس منصب کا حال ہو اس منصب کو اس منصب کے حوالے کرو۔ دیکھو یہ ہماری طرف اس طرح خیال بھی نہیں جاتا کہ اگر ہر منصب کو اس کے حقدار کو، جو اس کا حقدار تھا، اس کو ہم دے دیتے تھے تو کیا ملک میں بگاڑ آ سکتا تھا؟ کیا ہمارے اسپتالوں میں وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو جانتے ہی نہیں ہے بیچارے ڈاکٹر بنے ہیں، قاتل ہے، قصاب ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ وہ ڈگریاں بھی پیسوں پر فروخت کر دی، نوکریاں بھی کیا وہ رشوت پر دیتے ہیں۔ اگر اپنے وقت رفتار سے، اپنی ہنر سے، اپنی قابلیت سے، اور اپنے وہ جو محب ہونے کی وجہ سے، جو مثلا آدمی پاکستان کا محب ہے، کیا چاہتا ہے، اسلام کا محب ہے، اب اس کو ہر کسی کو اگر اس طرح ترتیب سے آگے چلاتا تو کیا ہماری فوج کیسی ہوتی، کیسی سلجھی ہوئی ہوتی؟ لیکن اگر پارٹیوں پر ہو اور اس پر ہو کہ فلان کو آگے کرو، فلان کو نیچے کرو، اس میں تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ ملکوں میں جو بگاڑ آتا ہے یہی بے ایمانی کی وجہ آتی ہے۔ تو اس کی جو حق ہوتا ہے اس کو حق نہیں دیا جاتا۔ ایک آدمی چیف کا حقدار ہے لیکن وہ چپلوسی نہیں کرتا، اس کو بیچارہ وہ سپاہی تک رہتا ہے یا کپتان تک رہتا ہے، کیونکہ وہ سچا ہے۔ اور جو چپلوس ہے بوٹ پالش کرتے ہیں، عورتوں کی بھی بوٹ پالش کرتے ہیں، عورتوں کی اگر وہ بڑی ہے وزیر اعظم ہے اس کی بھی بوٹ پالش کرتی، وہ آگے جاتا ہے۔ تو یہ خیانت ہے یا خیانت نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سوال کروں، یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ خیانت ہے۔ کتنے ہیرے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ملک سے دوسری جگہ دوسری مقام پر جاتے ہیں، ڈاکٹر ہے، اچھے ڈاکٹر، دماغ والے، اور اچھے سائنسدان، اور اچھے مال والے، تجارت والے، لیکن چونکہ آپ کے ہاں کیا ہے؟ خیانت ہے، تو اسی لیے مجبور ہے کہ اس خائن ملک سے جا کر کسی اور پر جائے۔ تو پاکستان کا حال دیکھو کیا ہوا۔ تو ہر کسی کو اس کا منصب دے دو جو اس منصب کا قابل ہے۔ ہماری ماسٹری بھی، جو ماسٹر ہے اسکول کا پرائمری، وہ
پارٹیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. 10ویں کا پاس نہیں ہوتا، 14ویں کا پاس سرٹیفکیٹ بناتا ہے. سرٹیفکیٹ بنانے والا بھی خائن ہے، جو بناتا ہے وہ بھی خائن ہے. جس کو پتا ہو کہ 14ویں کا پاس نہیں ہے اور میں اس کو اسکول کا ماسٹر لگاتا ہوں، وہ خائن ہے، وہ بھی خائن ہے. وہ بچوں کا حق مارتا ہے، کوئی حکومت کا حق مارتا ہے. تو یہ سارے آپ دیکھیں، میں نے اس لیے بات صاف صاف آپ کے سامنے رکھی کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ خیانت کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے منع فرماتے ہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین. اللہ تعالیٰ کیا وہ خائنوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، نہیں، اس کو پسند نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو اس میں تم نفع چاہتے ہو، اس میں تم خیر چاہتے ہو، یہ کیسے خیر ہو جائے گا؟ اس میں تمہاری 2 بیویاں ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ بیویوں میں بھی لوگ وہ خیانت کرتے ہیں. دونوں کا حق ہے کہ تم دونوں کو اپنا اپنا حق دے دو. دل میں تم مجبور ہے. کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی، کیونکہ محبتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ یہ گدھا تو ہے نہیں، انسان ہے. محبتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ فرق کریں گے تو آپ خائن ہیں. قیامت کے دن تمہارا ایک دڑا نیچے ہوگا. ایک دڑا جو ہوتا ہے آدمی کی 2 دڑے ہیں، کیا ایک کندھا نیچے گرا ہوا ہوگا کہ تم نے بے انصافی کی ہے. لوگ دیکھیں گے کہ یہ بے انصاف ہے. تو جو بھی آپ پر کوئی حق عائد ہوتا ہے اس کا حق ادا کرنا امانت ہے، اس کو حق ادا نہ کرنا خیانت ہے. باپ کا حق ادا کرو، امانت ہے. بیٹی کا حق تم پر امانت ہے، بیٹی کا حق ادا کرنا امانت داری ہے. باپ کا حق ادا کرنا امانت داری ہے. بھائیوں کا حق ادا کرنا امانت داری ہے. ہر ایک جانوروں کا حق ادا کرنا تم نے گھر میں باندھا ہے تو اس کا تم کو نقصان ہوگا. آپ نے کل بھی ایک غالباً بیان میں آیا تھا پرسوں کہ ایک بلی کو ایک اللہ تعالیٰ جل جلالہ اتنا مخلوق پر ہے کہ اس میں بلی کو ایک آدمی نے باندھا، ایک عورت نے نہ خود کھلاتی تھی نہ اس کو چھوڑتی کہ وہ خود چلی پھرے اور کھائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دے دیا، آگ میں ڈال دیا. تو اس طرح آپ نے گھر کے اندر مرغی رکھی ہے، پنجری میں بند کی ہے، ایک تو چھوڑ دے، تو ہر کسی کے جانوروں کا تم پر حق عائد ہوتا ہے. اس کا تم نے حق ادا کرنا یہ امانت داری ہے، اور اس میں حق ادا کرنا نہ کرنا وہ خیانت ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کی. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہماری اہلیہ کہیں چلی گئی تھی تو ڈربا ہوتا ہے نہیں، وہ جس میں وہ ہوتے ہیں مرغیاں ہوتی ہیں، بعض جو گھر چھٹے ہوتے ہیں وہاں ڈران وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو کھلی پھرتی ہیں. وہ اس کو ڈربا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس میں وہ اس کو بند کرتے ہیں، پھر دانا پانی وہاں ڈالتے ہیں اس کو. تو وہ کہتے ہیں وہ کہیں چلی گئی اور مجھے کہا کہ ان کا مرغیوں میں کچھ خیال رکھو اس کا. تو میں بھول گیا، تو میرے ذہن میں کوئی مضمون نہیں آ رہا تھا، مضامین بند ہو گئے، رکاوٹ آ گئی. لیکن اس میں رکاوٹ آتی ہے، ہماری رکاوٹ نہیں آتی، وہ بڑے لوگ تھے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تم نے اس کو دانا پانی نہیں ڈالا ہے، تم نے اس کو دانا پانی ڈال دیا، تو اس کے بعد وہ ہمارا پلان صحیح ہو گیا. ان کی 2 بیویاں تھیں. آپ نے 2 بیویوں کو اپنی خانقاہ کے اندر اس نے کانٹا لگایا تھا ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسے انصاف ہوتا ہے. ایک آدمی 2 خربوزے بڑے بڑے لا رہے ہیں اور سامنے رکھ دیے کہ حضرت یہ میں نے خربوزے لائے. وہ کہا 2 کیوں لائے؟ اس نے کہا آپ کی 2 بیویاں ہیں. میں نے کہا کہ کاٹنے میں مشکل ہو جائے گی، اسی لیے ہر بیوی کے لیے ایک ایک ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ دونوں وزن میں فرق ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں، وزن بالکل برابر کیا ہے.
دونوں ایک وزن یہ ہے. اس نے کہا کہ مٹھاس میں برابر نہیں ہوں گے. تو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, میری چکی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اس کو ترتیب میں بتاتا ہوں. تو اس کو ایک کو 2 ٹکڑے کر کے آپس میں وزن کر دیا کہ برابر ہو گئے. تو کہو کہ ایک بیوی کی یہ ہوگی آدھا, ایک بیوی کی آدھا ہوگی, اگر میٹھا ہو یا پھیکا ہو اس کے. دوسری کو درمیان میں کاٹا اور کہو کہ ایک بیوی کی یہ ہو گیا. ان دونوں کو درمیان میں کاٹ کر کے, دونوں کو تول کر کے دونوں کو دیا. اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے اب اس کو مزے میں برابر کر دیا. آدھا ایک کو دیا, ہر ایک کی آدھا کیوں دوسری کو دے دیا, تو کیا ہو گیا, وہ بھی برابر ہو گیا. میرا مقصد اب یہ ہے اس پوری بات سے کہ اس کی آپ خیال رکھیں, جتنا ہو سکے آپ سے خیال رکھیں. ہم اس امانت کے معاملے میں ہماری قوم, ہمارے لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں. چائے میں, کالی چائے میں پتوں میں چنے کی چھلکی کیا وہ ڈالتے ہیں, کتنی بڑی خیانت ہے. ہلدی میں وہ دوسری چیزیں ملاتے ہیں. ہمارے ایک بھتیجا ہے, اس کو کوئی کھانسی تھی تو ہلدی وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا مفید ہے. تو پہلے کہیں ہلدی لائی تھی تو کہتے بہت ٹھیک چلنے سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو پھر ایک ماہ غالباً اب یہاں موجود ہے شاہ اسلام صاحب, مولانا شاہ اسلام صاحب. تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ہے, مجھے ذبیح اللہ صاحب نے لائے تھے. وہاں بن میں یہ کاتب بہت ہے, یہ اس کو ہلدی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں. تو اس نے کچھ سالم لائے تھے, کچھ خود کوٹ کر کے لائے تھے. اس نے کہا کہ 2 خوراک سے میں ٹھیک ہو گیا. اب ایک ماہ خود اس نے کیا کھایا ہے, گھاس کھایا ہے, زرد کیا کھایا ہے وہ تو خدا کو پتہ ہوگا. لیکن اس طرح ہم دوائیوں میں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر لوگوں کو ہم ہلاک کرتے ہیں, بیمار کرتے ہیں, لیکن ہم 2 پیسوں کے لیے. یہ خیانت ہے. کیا ہے یہ؟ خیانت کرتے ہیں. تو ایسا آپ میرے خیال میں چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ امانت کتنی بڑی نعمت بھی ہے, جس کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. گھر دل امن میں ہو جائے گا, گھر امن میں ہو جائے گا, ملک امن میں ہو جائے گا, جماعت امن میں ہو جائے گی جب امانت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بھی پیش کی ہماری سمجھانے کے لیے کہ تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حکومت فیصلے یا جو درمیان میں جرگہ کرتا ہے, یا ہمارے علاقوں میں جرگے ہوتے ہیں قبائلی علاقوں میں, یہاں تو قبائلی علاقہ نہیں ہے لیکن جرگے کے لیے یہاں وہی بھی لوگ آتے ہیں, ہمارا فیصلہ کرا دو تو ہم کر لیتے ہیں. تو چونکہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں آپ اس کو پنچیت کیا کہتے ہیں, پنچایت کہتے ہیں. وہ پنچایت جو ہوتی ہے وہ جرگہ یہی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہا کہ اس میں بھی بے ایمانی نہ کرو, اس میں بھی خیانت ہوتا ہے. اگر میں اس سے پیسہ لے لوں زید سے, کس کے حق میں فیصلہ کروں, تو میں نے کس کا حق مارا؟ دوسری کا حق مارا. یہ ہم نے اس کے ساتھ اس کا خائن میں بن گیا, مال لینے میں بھی خائن بن گیا, رشوت میں بھی خائن بن گیا, اور دوسری کا حق بھی مارا. اگر وہ صادق الامین نہیں ہے, میں نے کہا کہ صادق الامین ہے, تو کیا ہو گیا؟ یہ خائن ہو گیا, یہ جج. اگر وہ خائن نہیں ہے, میں نے کہا کسی کی دباؤ کے تحقیق کی خائن ہے, تو کیا ہو گیا؟ یہ خود خائن ہے, یہ خود خائن ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم وہ جانتا ہے کہ ان ملکوں پر, یہ قوموں پر کیا کیا حالات آنے والے ہیں. تو فرمایا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو وہ فیصلہ عدل کے ساتھ کرو. اگر بے اعتدالی کرو گے تو یہ امانت کے خلاف ہوگی, امانت کے خلاف ہوگی, تم خائن ہوگے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے لیے آپ جمع ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے تشریح ہو. جب تک انسان کی اصلاح نہیں ہوئی ہو
اس وقت تک وہ ان چیزوں پر نہیں آتا، کیونکہ انسان مال کا لالچی ہے، انسان منصب کا لالچی ہے، انسان عزت کا لالچی ہے، انسان شہوت لگی ہوئی ہے، انسان کے ساتھ ہمدردیاں لگی ہوئی ہیں، باپ کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہے، بھائی کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے گا تو کس طرف میل ہو جائے گا۔ اسی لیے اصلاح کی تزکیہ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دار و مدار رکھا۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا جس کا تزکیہ ہوا۔ جب سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی تو تب آدمی ٹھیک امانت پر چلے گا۔ تو آپ اسی لیے یہاں اکٹھے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ اپنے اوقات کو نہایت قیمتی بنانے کی کوشش کریں کہ تاکہ آپ کی صحیح معنوں میں اصلاح و تربیت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یا رب العالمین تزکیہ فرما دیں، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں۔